وہ تو خدا یہ خداوند کے بیٹے ہیں، تو وہ پاتال میں کیا لینے جائیں گے؟ تو میں یہ چاہتا ہوں سب سے پہلے تو ہم بائبل کو اس طرح سے سیکھیں جس طرح سے وہ ہے، یعنی کہ پرانا عہد نامہ کیا ہے، نیا عہد نامہ کیا ہے، اور ان میں جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور خداوند ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں جب تک ہم پورے طور پر جانیں گے نہیں، یقینی طور پر ہم سمجھیں گے نہیں۔ پہلی بات ہے کہ پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے کا پیش نامہ ہے۔ پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے کا پیش نامہ ہے، یعنی کہ تورات، اصحاف انبیاء اور زبور نئے عہد نامے یعنی کہ اناجیل اور خطوط اور مکاشفہ کا پیش نامہ، اور اس کے بعد جو نیا عہد نامہ ہے وہ آسمانی بادشاہ کا پیش ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہم یقینی طور پر ان تمام باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں جو خدا کا کلام ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم، ہم حضرت آدم سے لے کر چند باتیں پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کو بتانے کے لیے کہ واقعی پیش کرنا ہے کروں گا، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ جیسے پہلا آدم کون ہے؟ حضرت آدم۔ کیا ہوا ان کے ذریعے سے؟ گناہ دنیا میں آتا ہے اور گناہ کے صلہ سے موت۔ لیکن جو پچھلا آدم ہے یعنی کہ یسوع مسیح گناہ کا کفارہ ہوتا ہے اور زندگی بحال ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے گناہ دنیا میں آتا ہے اور موت پیدا ہوتی ہے، پھر گناہ کا کفارہ ہوتا ہے اور زندگی بحال ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو فرعون کی غلامی سے مولا سرزمین کی طرف سفر پرانا عہد نامہ ہے، اور جب ہم نئے عہد نامے میں جاتے ہیں تو گناہ کی غلامی سے نکلتے ہیں اور زندگی کی طرف ہمارا سفر، یعنی کہ گناہ کی غلامی سے نکلنا اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف ہمارا سفر۔ اس کے بعد اگر ہم پرانے عہد نامے پہ دیکھیں تو پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ من کا برسایا جانا ہے، چٹان سے پانی کا پلایا جانا ہے، لیکن نئے عہد نامے میں کیا ہے کہ یسوع مسیح اپنے بدن اور خون کی ضیافت میں ہم سب کو کیا کہتے ہیں؟ شریک ہے، یعنی کہ وہاں پہ جسمانی خوراک ہے اور یہاں پہ روحانی خوراک ہے، لیکن وہ جو جسمانی خوراک ہے وہ اس روحانی خوراک کا پیش ہے، یعنی کہ وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس طرح کی ایک خوراک لیں گے جس سے آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اب جب ہم ہیکل کی بناوٹ پر غور کرتے ہیں تو ہیکل کی بناوٹ میں بھی کیا ہے کہ مذبح ہے جس پہ قربانی چڑھائی جاتی ہے اور کروبیوں کے مجسمے۔ تو نئے عہد نامے میں کیا ہو جاتا ہے؟ یسوع مسیح کی پاک قربانی کے لیے پاکلدار اور مقدسین کے مجسمے، یعنی کہ وہی جو پرانے عہد نامے میں ہے اسی کا پیش نامہ نیا عہد نامہ ہے۔ اور جس طرح سے پرانے عہد نامے میں بڑے کو ذبح کیا جاتا تھا اور سالانہ گناہ معاف ہوتے تھے، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتابوں میں بتاتی ہے کہ ذبح کیا ہوا بڑا ہی ہم تعریف، عزت اور تمجید کے لائق ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کیتھولک چرچ میں آپ کو کہیں پہ بھی خالی سلیب نہیں ملتی، بلکہ اس کے اوپر ذبح کیا ہوا بڑا ہی آپ کو دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ذبح کیا بڑا ہی حمد کے بھی لائق ہے، تمجید کے بھی لائق ہے، ستائش کے بھی لائق ہے، بزرگی کے بھی لائق ہے۔ اور اگر ذبح کیا ہوا بڑا نہیں ہے آپ کے چرچ میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عبادت بھی نہیں ہے، کیونکہ جو جس لائق ہے اسی کے لحاظ سے آپ عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے وہاں پہ پاک مجسمے تھے اور جس طرح وہاں پہ التار تھا، وہاں پہ قربانی ہوتی تھی،
ایسے ہی یہاں پہ بھی الدار ہے جس پر قربانی ہوتی ہے، اور کس کی ہوتی ہے؟ وہ یسوع المسیح کی ہوتی ہے جو کہ ذبح کیا ہوا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں تو صدرک، میشک اور ابدالنگو یہ کہاں پہ جاتے ہیں؟ آگ کی بھٹی میں، آگ کی بھٹی میں۔ اور جب آگ کی بھٹی میں صدرک، میشک اور ابدالنگو ہیں تو وہاں پہ کون اترتے ہیں؟ یسوع مسیح، یعنی کہ الہ زادہ یسوع مسیح وہاں پہ اترتے ہیں آگ کی اس بھٹی میں، اور کن کو بچا لیتے ہیں؟ صدرک، میشک اور ابدالنگو کو بچا لیتے ہیں۔ یہ کس کا پیش نامہ ہے؟ ساری باتیں نئے عہد نامے کا پیش نامہ ہے، تو یہ بھی پیش نامہ ہے کس کا؟ یسوع مسیح کا برزخ میں اترنا اور روحوں کو بچانا۔ جیسے وہاں پہ یسوع مسیح آگ کی بھٹی میں اترتے ہیں، ویسے ہی یسوع مسیح پاتال میں بھی اترتے ہیں اور روحوں کو بچاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یونس نبی جو ہے مسیح کے پیٹ میں رہتے ہیں 3 دن اور 3 رات، جسم اور روح سمیت۔ ایسا نہیں ہے کہ جسم کے لحاظ سے رہتے ہیں لیکن روح کے لحاظ سے نہیں رہتے، جسم اور روح کے لحاظ سے دونوں طرح سے رہتے ہیں۔ تو یسوع مسیح بھی قبر میں رہتے ہیں جسم اور روح کے لحاظ سے، جسم قبر میں ہے، روح برزخ میں ہے، یعنی کہ پاتال میں، جہاں پہ جا کر وہ واس بھی کرتے ہیں روحوں میں اور اس کے بعد روحوں کو بچاتے بھی ہیں۔ آج ہم ان ساری باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم صحیح طور پر خدا کے کلام کو جان سکیں، کیونکہ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا کرنا پسند نہیں کرتے، تو پھر انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ روحوں کو بچانے کی قدرت رکھتے ہیں، ان روحوں کو بھی جو پاتال میں موجود ہے، یعنی کہ جو قیدی روحیں ہیں۔ اب پہلا پترس اس کا 3 باب اس کی 19ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اسی نے اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھی۔ اب بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ یسوع مسیح اصل میں پاتال میں اترے نہیں ہیں، بلکہ نوح کے زمانے میں بھی یسوع مسیح ہی کلام سناتے رہے حضرت نوح کے اندر ہو کر۔ تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا جو مطلب سیدھا ہے وہی ہے۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے، بہت سے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو کیتھولک چرچ سکھاتا ہے ہم یہ ثابت کریں کہ یہ کیتھولک چرچ غلط سکھاتا ہے، اور ان چکر میں وہ ایسا گڑبڑ کرتے ہیں چیزوں کو، ادھر کی کسی کی کام کینچی، کبھی ادھر سے کام کینچی، اور عجیب قسم کا اسے بنا کر تو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ اصل میں ایسا ہے، اور کیتھولک چرچ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ سمجھ کس کو نہیں آ رہی، کیتھولک چرچ کو نہیں آ رہی، یا وہ جو مخالفت کرتے ہیں کلیسیا کی انہیں نہیں آ رہی۔ اور اب آگے جب دیکھتے ہیں تو زبور 139 اس کا 7ویں 8ویں آیت کو دیکھیں گے، کیونکہ یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک یسوع مسیح کا پاتال میں جانا اور قیدی روحوں کو چھڑانا۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح پاتال میں گئے کہ نہیں گئے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ انہوں نے قیدی روحوں کو چھڑایا یا نہیں چھڑایا۔ اب پاتال میں جانے کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو میں نے آپ کو آیت دی زبور 139 7ویں 8ویں آیت، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہے اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی۔ یعنی کہ خدا کے لیے آسمان میں ہونا یا پاتال میں ہونا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اور زبور نویس بڑی دلیری کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اس بات کو بتاتے ہیں کہ خدا آسمان میں بھی ہے اور خدا پاتال میں بھی موجود ہے۔ اگر ہم اس سے آگے بڑھیں زبور 16 پہ اور اس کی 10ویں آیت پہ جائیں
تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. میری جان کو پاتال میں، یعنی کہ میری روح کو پاتال میں نہیں رہنے دے گا اور نہ ہی میری ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو سڑنے دے گا. اب یسوع مسیح کے حق میں یہ بات حضرت داؤد کہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد جو ہے وہ قبر میں بھی جاتے ہیں اور ان کی روح جو ہے وہ پاتال میں جاتی ہے، اور پھر خدا یقینی طور پر اس کو بچانے والا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. اسے ہم دیکھیں گے کہ کب تمام کی تمام روحیں بچی ہیں اور کب تک روحیں جو ہیں وہ پاتال میں ٹھہریں. زبور 89 یعنی کہ 89 اس کی 48 میں لکھا ہوا ہے وہ کون سا آدمی ہے. اب حضرت داؤد اپنے متعلق بتا رہے ہیں. پہلے حضرت داؤد نے کس کے متعلق بتایا؟ یسوع مسیح کے متعلق کہ تو میری جان کو پاتال میں رہنے نہیں دے گا اور نہ ہی اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. تو اب حضرت داؤد اپنے متعلق بات کر رہے ہیں. حضرت داؤد کہتے ہیں وہ کون سا آدمی ہے جو زندہ ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا اور اپنی جان کو پاتال کے ہاتھ سے بچائے گا. وہ کون سا آدمی؟ یعنی کہ ابھی عام انسان کے حوالے سے حضرت داؤد بتا رہے ہیں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے دنیا میں جو پاتال سے اپنی جان کو خود بچائے گا جب تک کہ خدا اسے بچانا نہ چاہے. یعنی کہ اگر کوئی بچائے گا تو وہ کون بچائے گا؟ وہ خدا بچائے گا. آپ خود اپنی جان کو پاتال سے بچا نہیں سکتے. اب اعمال 2 باب اس کے 31 آیت میں لکھا ہوا ہے حضرت پطرس حضرت داؤد کے حوالے سے اس حوالے کو لے کر 16:10 کو لے کر کہتے ہیں اس نے یعنی کہ حضرت داؤد نے پیش گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ وہ نہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی. حضرت پطرس اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ جو بات حضرت داؤد نے فرمائی ہے اپنے مطلب نہیں فرمائی بلکہ یسوع مسیح کے متعلق فرمائی ہے کہ یسوع مسیح کے جسم کو عالم ارواح میں چھوڑا نہیں گیا. عالم ارواح میں چھوڑا نہیں گیا اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح پاتال میں اتر نہیں. جب حضرت پطرس کہتے ہیں اس نے پیش گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انٹر نہیں ہوا، یعنی کہ یسوع مسیح عالم ارواح میں داخل نہیں ہوئے، یہ نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم انگلش بائبل کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے soul left in hell. soul left کا مطلب ہوتا ہے چھوڑا جانا. انٹر ہونے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہم نے اسے وہاں پہ چھوڑ دیا. تو پطرس رسول کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی روح کو پاتال میں عالم ارواح میں چھوڑا نہیں گیا اور نہ ہی ان کے جسم کو سڑنے کی نوبت آئی. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں تک اس بات کو تو سمجھ گئے ہیں کہ یسوع مسیح پاتال میں اترے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح پاتال میں گئے نہیں انہیں سمجھ آنا چاہیے کہ حضرت پطرس اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ پاتال میں اترے تھے. اس کے بعد اگر آپ اس کو مزید سیکھنا چاہیں اعمال 2 باب 24-27، اعمال 13 باب 33-37 یہ امدادی آیات ہیں جن کو پڑھ کر مزید آپ اس بات کو سیکھ جاتے ہیں کہ یسوع مسیح پاتال میں اترے تھے. اس کے بعد کیا یسوع مسیح نے پاتال میں منادی کی اور روحوں کو بچایا؟ ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں تاکہ ہم بھی آج روحوں کے لیے دعا کرنا سیکھ جائیں. کیا یسوع مسیح پاتال میں اتر کر منادی بھی کرتے ہیں؟ کیا وہاں جا کر واز بھی کرتے ہیں؟ جبکہ حضرت داؤد کہتے ہیں کہ قبر میں
تیری یاد نہیں، اور قبر میں کون تیری موت میں تیری یاد نہیں ہوتی، اور قبر میں کون تیری شکرگزاری کرے۔ تو اگر قبر میں خدا کی یاد نہیں ہوتی، یہ کہ موت میں خدا کی یاد نہیں ہوتی اور قبر میں شکرگزاری نہیں ہے، تو پھر یسوع مسیح پاتال میں جا کر لوگوں کو بچا نہیں سکتے۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کا مطلب جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ موت میں تیری یاد، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی مردہ ہے وہ تجھے کبھی بھی یاد نہیں، جو بھی مردہ ہے چاہے وہ زندہ ہے، جیسے یسوع نے کہا مردوں کو ان کے مردے۔ جو بھی لوگ یسوع مسیح کا اقرار نہیں کرتے ہیں، اسے قبول نہیں کرتے، وہ مردہ ہے، اور وہ پھر اسے یاد بھی نہیں کر سکتے، چاہے اس زندگی میں ہو اور چاہے اس کے بعد والی میں ہو، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ دونوں کے خدا ہیں۔ یہ کہ وہ لوگ جو زمین پر ہیں اور وہ لوگ جو زمین پر نہیں ہے، اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ دونوں کے خداوند ہیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ اور اب ہم یوحنا 5:25 پہ دیکھیں گے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں۔ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ کیا کریں گے؟ جیئیں گے۔ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے۔ یہ دو طرح کے مردے ہیں، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ تو یسوع مسیح الگ الگ نہیں کر رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ روحانی مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جسمانی نہیں سنیں گے، بلکہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مردہ کسی بھی طرح کا ہو وہ خدا کے بیٹے کی آواز کو سن، چاہے روحانی ہو چاہے جسمانی ہو، لیکن جو بھی خدا کے بیٹے کی آواز کو سنتا ہے وہ جیتا ہے، آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، اس کے اندر چلو آدھا گھنٹہ 15 منٹ، جیسے کہ لازر روحانی مردہ نہیں تھا بلکہ کون سا تھا؟ جسمانی۔ روحانی مردہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ یسوع مسیح کی تقلید کرتا تھا، یسوع مسیح پر اس کا بھروسہ تھا، اس کا یقین تھا، تو وہ جسمانی مردہ ہے۔ لیکن جو ہی یسوع مسیح اسے آواز دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس آواز کو سنتا ہے، کیونکہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز کو سنتے ہیں، وہ چاہے قبر میں ہو وہ چاہے قبر کے باہر، دونوں کے دونوں یسوع مسیح کی آواز کو سنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آج کئی لوگ کہتے ہیں نا یہ کلام جی زندوں کے لیے ہے، تو زندوں کیا مطلب؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو شخص یہاں سے چلا جاتا ہے وہ زندہ ہی نہیں رہتا؟ وہ زندہ رہتا ہے۔ آگے ہم اس کو سیکھیں گے کہ کیسے زندہ رہتا ہے، کس طرح سے زندہ رہتا ہے روحانی لحاظ سے، اور اس کا ذکر بائبل میں موجود ہے کہ وہ روحانی لحاظ سے زندہ رہتا ہے۔ اب پہلا پترس 4 باب اس کی 6 آیت اس بات کو اور واضح کرے گی کہ کیا یسوع مسیح پاتال میں اتر کر واز کرتے ہیں، جیسے کہ پہلا پترس 30 باب کی 19 آیت میں ہم نے دیکھا کہ وہ عالم روان اترا، پاتال میں اترا، اور وہاں جا کر اس نے مردوں میں کیا کی؟ خوشخبری کا کلام سنایا، یعنی کہ واز کیا۔ پہلا پترس 4 باب اس کی 6 آیت لکھا ہوا ہے، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اسی لیے سنائی گئی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، جسم کے لحاظ سے، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں۔ روح کے لحاظ سے کیا رہیں؟ زندہ رہیں۔ روحانی لحاظ سے نہیں بنے، روح کے لحاظ سے نہیں بنے۔ آج جب ہم اپنے مرحوم ایمانداروں کو یاد بھی نہیں کرتے تو ہم انہیں روحانی طور پر بھی مردہ مانتے ہیں، جبکہ خدا کا کلام کہتا ہے لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں۔ کس کے مطابق؟ خدا کے مطابق زندہ رہیں، یعنی کہ روح کے لحاظ سے زندہ رہیں، جسم کے لحاظ سے بے شک وہ ابھی
مردہ حالت میں ہے اور ان کا جسم کے لحاظ سے انصاف بھی ہوگا، لیکن روح کے لحاظ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے، یہ خدا اصل میں چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے پاتال میں جا کر منادی کی، کیونکہ لکھا ہوا ہے کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اس لیے۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ مردوں کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ خداوند پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ مردہ حالت میں تھے اور ان کو خوشخبری دی گئی، جبکہ یہاں پہ بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے تاکہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق وہ زندہ رہیں۔ اس کو اور آگے جب ہم جائیں گے تو مزید آپ کے لیے کلیئر ہوتا جائے گا تاکہ آپ مزید باتوں کو سمجھنے لگ جائیں۔ افسیوں چوتھا باب اس کی 8ویں آیت اس کو مزید کلیئر کر دیتی ہے۔ 8ویں آیت چوتھے باب میں لکھا ہے اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا، جب وہ عالم بالا پر چڑھا، کب؟ 40ویں روز۔ کب؟ 40ویں روز جب یسوع مسیح عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ کیا ہو گیا؟ قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ اگر وہ قیدیوں میں گیا ہی نہیں تو قیدیوں کو ساتھ کیسے لے گیا؟ سوچنے میں بات ہے۔ اگر یسوع مسیح پاتال میں اترے ہی نہیں، قیدی روحوں کو بچایا ہی نہیں، قیدی روحوں میں جا کے واعظ ہی نہیں کیا، انہیں خوشخبری کا کلام ہی نہیں سنایا، تو قیدیوں کو ساتھ کیسے لے گئے؟ لکھا ہے اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ یہ کون سے قیدی ہیں؟ اگلی آیت اس کے متعلق بتا رہی ہے، اور آدمیوں کو انعام دیے۔ قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ کن آدمیوں کو؟ وہ مقدسین۔ جب یسوع مسیح صلیب پر مرتے ہیں تو لکھا ہے کہ بہت سے مقدسین قبروں سے اٹھے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ ان مقدسین کو انعام بھی دیے، یعنی کہ انبیاء کرام کو جنہوں نے منادی کی تھی انہیں یسوع مسیح نے پھر انعامات بھی دیے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا اس دنیا میں، اب میں آپ کو آپ کے کام کے حوالے سے انعام دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں اس زندگی میں انہیں انعام ملتا ہے۔ ہمیں انعام دینے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو قیدی لوگوں کو خداوند چھڑا ہی دیتے ہیں، جو بھی اس پر ایمان رہتا ہے اسے وہ چھڑا ہی دیتے ہیں۔ آگے دیکھیں اس کے چڑھنے سے، آگے لکھا ہوا ہے 10ویں آیت میں اور 9ویں آیت میں اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا۔ اس کے چڑھنے سے کیا پایا جاتا ہے اس کے سوا کہ وہ زمین کے نچلے حصے میں اترا بھی تھا، یعنی کہ وہ پاتال میں گیا بھی تھا۔ اور جن روحوں کا ذکر کیا جا رہا ہے قیدی روحوں کو چھڑانے کا، وہ تمام کی تمام وہ تھی جو پاتال میں موجود تھی، یعنی کہ عالم ارواح میں موجود تھی۔ ان روحوں کو یسوع مسیح اپنے ساتھ اوپر لے گئے۔ اور اس کے بعد اگر ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے اور میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں، عالم ارواح کی کنجیاں، یعنی کہ پاتال ہی عالم ارواح ہے، یہی برزخ ہے۔ برزخ، عالم ارواح اور پاتال ایک ہی چیز کے نام ہے، اور اسے ہبریو میں کہتے ہیں شیول۔ ٹھیک، تو ایک ہی چیز کا شیول میں پاتال، برزخ، عالم ارواح۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں میرے پاس عالم ارواح کی کیا ہے؟ کنجیاں۔ تو کنجیاں مطلب ہی یہ ہے کہ جب چاہوں جس کو چاہوں تالا کھولوں اور نکالوں، جب چاہوں جس کو چاہوں تالا کھولوں اور نکالوں، کیونکہ میرے پاس عالم ارواح کی کیا ہے؟ کنجیاں۔ اور جب ہم مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہم یہی یسوع مسیح سے
کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو کیا کریں؟ بچائیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ آسمان پر جب جانے والے تھے تو اس سے پہلے آپ پاتال میں گئے اور آپ نے لوگوں کو بچایا۔ چونکہ آپ کے پاس عالم ارواح کی کنجیاں ہیں اور آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ پاتال میں جا کر ان لوگوں کو بچا سکیں، تو آپ سے التماس ہے کہ آپ پاتال میں جو عالم ارواح میں روحیں ہیں انہیں بچائیں۔ یا پاکماس جب ہم کسی مرحوم کے لیے گزرانتے ہیں تو اسی لیے گزرانتے ہیں، ہم یسوع مسیح سے التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بچائیں، آپ ان لوگوں کو کیا کریں؟ اپنے پاس لیکن تاکہ وہ روحانی طور پر نہ مریں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی مردہ ہو جائے، بلکہ وہ جسمانی طور پر تو بے شک قبر میں ہو لیکن روحانی طور پر ان کی روح کیا ہو؟ زندہ۔ اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب وہ یسوع مسیح کے پاک ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ جب روح یسوع کے پاک ہاتھوں میں نہیں ہوتی ہے تو وہ کسی طور پر بھی زندہ نہیں ہوتی۔ اور ہمیں ہر لمحہ یہ کہنے کی ضرورت ہے، یہ جو 40واں کیا جاتا ہے اس کا مطلب بھی اصل میں یہی ہوتا ہے، کیونکہ 40 روز کے بعد یسوع مسیح ارواح کو لے کر آسمان پر عالم بالا پر وہ 40ویں روز جب گئے تھے تو پھر کیا ہوا کہ وہ تمام ارواح کو بھی لے گئے۔ تو ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ 40ویں کی عبادت کے دوران میں یسوع مسیح اس روح کو بھی جو پاتال میں گئی ہے اپنے پاس اوپر کھینچ لیتا۔ بہت سے لوگ تو مانتے ہی نہیں ہے نا، وہ کہتے ہی نہیں 40واں، کہتے ہیں فضول خرچی ہے، یہ ہے وہ ہے، عجیب کی باتیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ابلیس نہیں چاہتا، یہ ابلیس نہیں چاہتا۔ ابلیس کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ دعا کریں گے، اگر یہ خداوند سے التجا کریں گے تو روحیں بچیں گی، اور ابلیس آپ کو یہ کرنے دینا نہیں چاہتا۔ اسی وجہ سے اس نے آپ کے اندر سے لوگوں کو تیار کیا، باہر سے نہیں کیا۔ اسے پتا ہے کہ باہر سے اگر میں کسی کو تیار کروں گا یہ اس کی بات نہیں مانیں گے، میں ان کے اندر سے تیار کروں تاکہ یہ اس کی بات کو مانے بھی اور اس بات سے باز بھی آ جائے، اور یوں روحیں جو پاتال میں وہ پاتال میں ہی رہیں، باہر نہ نکلنے پائے، اس پاتال سے ان کی آزادی کبھی بھی نہ ہو۔ یعنی کہ وہ جب اس دنیا میں تھے تو بھی مردہ حالت میں، اور جب روح میں ہیں تو بھی مردہ حالت میں رہے، یعنی کہ مردہ ہی رہے، ان کی روحیں مردہ ہی رہے۔ اور یہ ابلیس چاہتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ آپ کی روحیں خداوند کے پاک ہاتھ میں۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مجھے ان سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے، مجھے پتا ہے کہ کیا ہے کہ ابلیس کی یہ بہت بڑی چالاکی ہے، اور وہ ایسے لوگوں کو اس نے باندھا ہوا تاکہ وہ اس طرح کی باتیں کریں جن سے لوگ حقیقی معنوں میں اپنے ان لوگوں کو کبھی بھی یاد نہ کریں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور نہ ہی ان کے لیے دعا مانگیں، اور نہ ہی ان کی روحیں کبھی آرام میں رہ سکیں، بلکہ ان کی روحیں پاتال میں ہی مردہ حالت میں ٹھہریں، یعنی کہ ابلیس کے قبضے میں رہیں۔ آج ہم خدا سے یہ التجا کرتے ہیں کیونکہ آج ہم ایک بیٹا بابر جو کہ اس دنیا سے چلا گیا، انہوں نے یہ کہا کہ اس کے 40ویں کی عبادت تو اس طرح سے نہیں ہو سکتی میموری سروس، تو آپ چرچ میں ہی اس کی میموری سروس کر دیں۔ باہر اپنے گھر والوں کے لیے وہ کمانے کے لیے گیا تھا، وہاں پہ اسے ہارٹ اٹیک آیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے علاوہ اس گھر میں کوئی بھی کمانے والا نہیں ہے۔ اب ڈیفینیٹلی کافی پریشانی اس گھرانے میں ہے، لیکن ہم خدا سے یہ التجا کرتے ہیں کہ خدا اس کی روح کو آرام عطا فرمائے، بالکل اسی طرح سے جیسے یسوع مسیح نے قیدی لوگوں کو چھڑایا، خدا اس کی روح کو بھی ہمیشہ کا آرام عطا فرمائے، اور سوگ اور گھرانے کو صبر دے، تسلی دے، شفیع دے، اطمینان دے، اور ان روحوں کو بھی
جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہے، ہم خدا سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اے خداوند مسیحی تمام کی تمام لوگوں کو تو ہمیشہ کا آرام عطا فرما، تاکہ وہ تیرے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں اور سوگر گھرانے تجھ میں صبر، تسلی، تشفی اور اطمینان کی اس سے نوازے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو اپنی پاک مرضی کو سمجھنے اور کلام کو جاننے